بخیر میں بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ حضرت صدر محترم امیر شریعت والد شیریں بیاں محبوب العلماء والصلحاء استاذ الاساتذہ حضرت الاستاذ حضرت قاری رشید احمد صاحب اجمیری ادام اللہ فیوضہم کو دعوت دیتا ہوں کہ حضرت تشریف لا کر اپنے قیمتی ملفوظات سے ہمیں نواز کر اپنی رفقت آمیز دعا پر اس محفل کا اختتام فرمائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم۔ آج کے ہمارے اس بابرکت اور متبرک اجلاس کے مہمان معظم حضرت مولانا قاری محمد صدیق صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور محترمی قاری عبدالعزیز صاحب وجدی مد ظلہ العالی دیگر ادارے کے مختلف شعبوں سے منسلک جلیل القدر اساتذہ کرام، آج کے تاریخی اجلاس میں قرب و جوار سے تشریف لانے والے مہمانان اعظام، اور میری برادری یعنی عزیز طلبہ، علوم دینیہ سے اگر قرآن کریم کو نکال دیا جائے تو کوئی علم نہیں رہتا تھا۔ ایک قاری قرآن کریم کی زندگی سے قرآن کریم نکال لیا جائے، کیا کرے گا وہ؟
مفسر کی زندگی سے قرآن کریم نکال دیا جائے، کیا مفسر رہے گا وہ؟ فقیہ کی زندگی سے قرآن کریم نکال دیا جائے تو اس کا فقہ کیا رہے گا؟ محدث کی زندگی سے اگر قرآن کریم نکال دیا جائے تو محدث کیا رہے گا؟ یہ اللہ کی کتاب ایسی ہے کہ علم کے پڑھنے پڑھانے والوں کو مختلف رتبے اور مقامات عطا کرتے ہیں۔ اور مقامات بھی رفیعہ اور عالیہ عطا کرتی ہیں۔ زمین سے اٹھا کر بام عروج ترقی کا جسے کہہ سکتے ہیں وہاں پہنچاتی ہے۔ اصل ترقی کرنے والے تو علماء ہیں۔ قرآن کریم کے خدام ہیں، یہ سب قرآن کریم کی مختلف طریقے سے خدمت کرتے ہیں۔ کوئی فقہ کے اعتبار سے کرتا ہے، کوئی حدیث کے اعتبار سے کرتا ہے، کوئی تجوید کے اعتبار سے کرتا ہے۔ سب ایک ہی کتاب عظیم کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اور ایک یہی راستہ عزت والا ہے، برکت والا ہے، کیونکہ یہ کتاب ہی برکت والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کو واضح فرمایا، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، ہم نے یہ کتاب اتاری ہے، یہ بڑی بابرکت ہے اس بنا پر کہ یہ صرف کتاب نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام بھی۔ دوسری آسمانی جتنی کتابیں ہیں وہ کتابیں تھیں، لیکن قرآن کریم کتاب اللہ کے ساتھ کلام اللہ بھی ہے، اللہ کا کلام بھی۔ جب اس مدرسے سے اختر کی فراغت ہوئی تو 6 مہینے پہلے یہاں کے مدیر اور عالم کبیر حضرت مولانا احمد اشرف صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اس فن کی خدمت کے لیے اختر کو معین کیا تھا۔ 6 ماہ پہلے کہہ دیا تھا کہ تجھے یہاں کام کرنا ہے۔ وہ روزانہ مغرب کی نماز یہ پڑوس کا جو عبادت خانہ ہے اس میں مجھ سے پڑھواتے تھے۔ جب میں نے میرے والد محترم کے سامنے یہ بات رکھی کہ حضرت محتمیم صاحب اس زمانے میں دامت برکاتہم العالیہ نے تجوید کے لیے بندے کو معین کیا ہے دارالعلوم اشرفیہ میں، تو میرے والد صاحب کا پہلا جملہ یہ تھا کہ یہ بڑا مقدس فن ہے، اس مقدس فن کو نہ چھوڑنا، اس بنا پر کہ یہ سیدھی قرآن کریم کی خدمت ہے۔ صحابہ کرام تو بہت تھے اور ہر ایک بہترین قرآن کریم پڑھنے والا،
لیکن چند صحابہ کرام وہ تھے جو اتنا بہترین قرآن کریم پڑھتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تعلیم کے لیے ان کو معین فرمایا، جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام شامل۔ حضرت حکیم الاسلام رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قرآن کریم کے جتنے الگ الگ شعبے ہیں ان میں سے ایک شعبہ تجوید کا ہے، حروف کی ادائیگی کا ہے۔ تجوید نام ہے کس بات کا؟ صاحب خلاصۃ البیان نے لکھا ہے التجوید اداء کا ادائی الرسول۔ تجوید نام ہے اس طرح سے قرآن کریم کو ادا کرنے کا جس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا ہے، اور آپ کی ادائیگی کے ناقل صحابہ کرام بھی ہیں، صحابیات بھی ہیں۔ چنانچہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے قرآن کریم پڑھتے تھے؟ تجوید کے ساتھ، سلاست کے ساتھ، حروف کی صحت کے ساتھ، اچھے سلیقے کے ساتھ، خوش نحانی کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنا یہ ایک مستقل فن ہے، اور اس فن کے لیے جیسے ابھی حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے اس فن کے مختلف ماہرین نے جو محنتیں کی ہیں اور اسے بچانے اور اسے بلند کرنے اور ہم تک پہنچانے کی جو کاوشیں کی ہے وہ بے مثال۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کیسا سورہ فاتحہ پڑھتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو پڑھ کر بتلائے کہ نہایت سکون سے اور اطمینان کے ساتھ۔ آج کل ائمہ بہت جو ہے انپڑھ پڑھ لیتے ہیں، اپنی نمازوں کو عمدہ بناؤ اور نماز میں اصل قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ حضرت مولانا قاسم العلوم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے تحریر فرمایا کہ نماز کی اصل قرآن کریم ہے، اور قرآن کریم کو نہایت عمدہ پڑھنا ہے، اور عمدہ پڑھنے کے اندر حروف کی صحت کے ساتھ ادائیگی بھی آ جاتی، اور حضرت نے جیسے فرمایا کہ غنہ کا خیال رکھنا، مدود کا خیال رکھنا، اخفا کا خیال رکھنا اور وقوف کا خیال رکھنا، اور جو وقوف سے واقف نہیں ہے وہ بے وقوف۔ تو یہ فن ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، فرمایا اس طرح پڑھتے تھے الحمدللہ رب العالمین، وقت الرحمن الرحیم، وقت مالک یوم الدین۔ اس طرح پوری سورہ فاتحہ پڑھ کر بتایا کہ اس طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تھے۔ رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت بھی اس شان کے ساتھ ہوتی تھی، نہایت ترتیل اور اطمینان کے ساتھ اللہ کے کلام کو پڑھتے تھے۔ بخاری شریف میں روایت ماہر فن اور ماہر تجوید حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ آج رات تو میں نے طوال مفصل نماز میں پڑھ لیا، تہجد میں پڑھ لیا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جملہ فرمایا حزن کا حز شہر،
جیسے عرب کے اندر پہلے اشعار ایک کورس ہوتا ہے، وہ بہت جلدی جلدی پڑھا جاتا ہے، اس طرح تم نے پڑھ لیا ہوگا۔ حضور اس طرح سے قرآن کریم نہیں پڑھتے تھے، دیگر کی طرح نہیں پڑھتے تھے، قرآن کریم کو اللہ کا کلام سمجھ کر، میں اللہ سے مخاطب ہوں۔ نماز میں جب آدمی کھڑا ہوتا ہے، قرآن کریم پڑھ رہا ہوتا ہے، تو اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی کا کلام بڑا عظیم ہے، اس بنا پر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ باب قائم کیا، المصلی یناجی ربہ، نماز پڑھنے والا اپنے پروردگار کے ساتھ سرگوشی میں مصروف ہے۔ قرآن کریم اتنی عظیم کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ہر شعبے کی حفاظت کے لیے ایک پورا عملہ تیار فرمایا، اور قرآن کریم میں اعلان فرمایا تو خالی ایک چیز کی حفاظت نہیں، اس کی نوک پلک، اس کا لہجہ، اس کی ادائیگی، اس کے پڑھنے کا طریقہ، یہاں تک کہ رسم الخط، جیسے حضرت قاری صاحب نے فرمایا کہ رسم الخط بھی قرآن کریم کا محفوظ ہے، آج تک اس کے اندر کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو۔ حرف اورا ریب نے تبدیل نے، آیا شرمندے تعویل نے، اور یہ زندہ کتاب ہے، عام کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزال قدیم، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، جسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرار کھوٹا لگ کر دکھایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے غادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ اس لیے قرآن کریم پڑھو تو باوضو پڑھو، قبلہ رخ پڑھو، خوشبو لگاؤ، ادب سے بیٹھو، اور پھر قرآن کریم کو۔ حضرت اکرمہ جب قرآن کریم پڑھتے تھے تو چند آیتوں کے بعد رونا شروع ہو جاتا تھا، ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی۔ ہمارے ایک اللہ والے نے بہت پیاری بات کہی کہ یہ قرآن کریم پڑھنے کی اللہ تعالیٰ نے ہم کو اجازت دے دی، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ ہم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم پڑھنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ یہ گندی زبان، کہیں جھوٹ، کہیں حسد، کہیں کینہ کپٹ، کہیں گالی گلوچ، ایسی گندی زبان اور اللہ کا نہایت پاک کلام پڑھنے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، اور یوں فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ اور دوستو، ترتیب کی ضرورت دنیا میں تو ہے ہی، اس کے لیے محنتیں ہو رہی ہے۔ آج کا تاریخی اجلاس ہوا، حضرت مولانا زکریا صاحب نے محنت فرمائی، حضرات تشریف لائے، چار چاند لگ گئے، ہماری محفل اجاگر ہو گئی، چمکدار ہو گئی، قرآن کریم کا ایک اسٹیج قائم ہوا۔ لیکن وہ حدیث تو آپ کو معلوم ہی ہے، قاری قرآن اور حافظ قرآن سے کہا جائے گا وقرا ورتقی۔ حضرت مولانا احمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ کرتے تھے، قرآن کریم پڑھتا جا، جنت کی منزل پہ چڑھتا جا۔ قرآن تو منزلوں پر اور ترقی درجات کا ذریعہ ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟
وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، اور جس طرح دنیا میں ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، حروف کی صحت کے ساتھ، خوش الحانی کے ساتھ پڑھتا تھا، اسی طرح یہاں بھی پڑھ تو دنیا میں سیکھا ہوگا تو پڑھے گا، ورنہ کیا پڑھے گا؟ معلوم ہوا کہ یہاں بھی ضرورت ہے ترتیل کی تاکہ وہاں یہ کام آ جائے، وہاں بیڑا پار ہو جائے، اس کے لیے یہاں محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اس فن کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ بڑا مبارک اور مقدس فن سمجھنا چاہیے۔ ابھی قاری اسماعیل صاحب نے جو فہرست پیش کی، اس میں ایک نام آیا تھا قاری عبدالحمید صاحب پانولوی رحمت اللہ علیہ، ابھی قریبی میں انتقال ہوا ہے، دارالعلوم حمیدیہ کے مدیر تھے۔ انہوں نے برسوں تک دارالعلوم اشرفیہ میں تجوید کی نہایت بہترین خدمت کی ہے، جتنا یہ کہ اس وقت انجمن نہیں تھی اور خاموش خدمات ہو رہی تھیں، لیکن فن کی خدمت ہر زمانے میں دارالعلوم میں رہی ہے، اور ادارہ پرانا ہے ہمارا، الحمدللہ 150 سال پرانا ادارہ ہے۔ 150 سال یوں کہیے کہ اس وقت دارالعلوم دیوبند کی جو عمر ہے وہ ہمارے ادارے کی عمر ہے، اور ابھی حضرت قاری صاحب نے اس کی قدامت میں جو بزرگی چھپی ہوئی ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ کتابیں جو دوسرے کتب خانے میں موجود نہیں ہیں وہ دارالعلوم اشرفیہ کے کتب خانے سے برآمد ہوئی اور لوگوں نے فائدہ اٹھایا، یہاں تک کہ ہمارے حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ نے یہاں کے کتب خانے کو کھنگالا ہے اور ضرورت پڑنے پر یہاں کے کتب خانے سے کتابیں منگوائی ہیں۔ اتنا عظیم کتب خانہ رہا تھا یہاں، تو ایک یہاں کے استاد پہنچ گئے جنوبی افریقہ۔ افریقہ کو افریقہ اس لیے کہتے ہیں کہ آفرین خان، وہ پہنچے کب اسٹریٹ جوہانسبرگ، ایک مسجد ہے وہاں جو مسجد، حضرت کو کام، دیکھو کام کرنا ہو تو آدمی کو میدان ملتا ہے، میدان بہت ہے، لیکن آدمی کو محنت کرنے کا شوق ہو، ذوق ہو، پھر اللہ تعالیٰ راستے کھولتے جاتے ہیں، میدان بھی مل جاتا ہے، آدمی کام کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، اور بغیر محنت کے تو کچھ ہوتا نہیں۔ من جد وجد، محنت کرنی پڑے گی تو کچھ حاصل ہوگا۔ مشق کے لیے بھی گھنٹوں محنت کرنے والوں نے محنت کی۔ قاری محمد صدیق صاحب منشاوی مرحوم جو ہیں گھنٹوں کے گھنٹوں ایک مسجد میں بیٹھ کر مشق کرتے تھے، اور وہ ریڈیو پر قرآن کریم جو ہے ان کا نشر ہو جائے اس کے لیے جو ہے ان کو بلایا گیا، اپوائنٹ کیا گیا، کہا میں قرآن کریم کو ذلیل کرنے تمہارے اسٹوڈیو میں نہیں آؤں گا، تم کو ضرورت ہو تو مشین لے کر آؤ، میں مشق کرتا ہوں اور بس اللہ کے لیے کرتا ہوں، اور تم کو کرنا ہے ریکارڈ تو کرنا۔ ان کو کہا گیا کہ یہاں جمال عبد الناصر جو ہے وہ آنے والے ہیں، اور خیال یہ ہے کہ آپ کی قرات جو ہے اس کے اندر رکھی جائے اور آپ کی تلاوت رکھی جائے۔ تو حضرت نے کہا کہ قاری جمال عبد الناصر کی مجلس میں پڑھنا یہ مجھے شرف نہیں لگتا، اس کو شرف حاصل ہوگا کہ وہ اللہ کا کلام مجھ سے سنے گا، مجھے اس کو سنانے کا کوئی شوق نہیں، میں اللہ کے لیے پڑھتا ہوں۔
دوستو جب قرآن کریم پڑھو تو یہ بانگ بانگ کا خیال قاری عبدالعزیز صاحب نے پڑھا، آپ خاموش رہے لیکن وہ جس دھن میں اور جس درد کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے وہ درد آپ کو دکھاتے چلے گئے، پڑھتے چلے گئے، بتایا کہ قرآن کریم کس شان کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، کس غم کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، کس طرح ڈوب کر پڑھا جاتا ہے، کس لہجے میں پڑھا جاتا ہے، کس درد کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ کوئی واہ کرے کہ آ کرے کہ نہ کرے اس کی اسے کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ اپنے قرآن کریم کی دھن میں ہوتا۔ قاری عبدالحمید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں ایک مدرسہ شروع کیا، جنوبی افریقہ کے جو طلبہ تھے وہ تمام طلبہ ایک ایک کر کے منتخب کیے مکتب میں سے اور ان کو حفظ کرانا شروع کیا۔ 17 سال تک لگاتار ایک ہی مکتب کے اندر حفظ کلاس چلایا، کھلایا طلبہ کو، سلایا، پڑھایا۔ آج جو ہے پورے افریقہ میں قاری عبدالحمید صاحب کے ہاتھ کے حفاظ جس تجوید کے ساتھ بہترین قرآن کریم پڑھتے ہیں، لوگ ان کو دور دور سے سننے کے لیے اور پڑھوانے کے لیے اپنی مسجد میں بلاتے ہیں۔ اتنا بڑا کارنامہ۔ اور پھر وہاں سے وہ طلبہ آسٹریلیا پہنچے، نیوزی لینڈ پہنچے، فیجی پہنچے۔ اشرفیہ کا علم کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا، جیسا بھی حضرت نے فرمایا کہ یہ انجمن کے اسٹیج سے اب آپ 4 دیواری سے نکلیں گے اور آپ کا قرآن کریم کا فیض پورے عالم کے اندر انشاءاللہ پھیل جائے گا۔ تو یہ بڑا مقدس کام ہوا، بڑا مبارک کام ہوا۔ آج ہمارے سب اساتذہ کرام، میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ میری ضرورت نہیں، جہاں ماہر فن اور پورے ملک کے زبردست قاری وقت حضرت قاری صدیق صاحب دامت برکاتہم جیسی شخصیت موجود ہو، وہاں جب ہم جیسے منہ اور مسور کی دال کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن اصرار رہا کہ شاید حضرت قاری صاحب کچھ اور نہ سمجھ جائیں کہ کیوں نہیں آیا، اس بنا پر حضرت کے احترام میں آیا ہوں اور ان کے ادب میں آیا ہوں، ورنہ میں تو لوکل مولوی ہوں اور آپ میری لوکل جو ہے وہ بات چیت ہمیشہ سنتے ہی رہتے ہیں اور میں آپ سے گفتگو کرتا ہی رہتا ہوں۔ لیکن مولانا زکریا صاحب وہ قاری فاروق صاحب نے ادھر سے پلاننگ کر دیا کہ کسی طرح سے اس کو لاؤ، تو میں تو حاضر، میں تو مدرسے کا خادم ہوں، آرڈر آ گیا محترم کا آ جاؤ تو آنا پڑے گا، خادم کا کام کیا ہے، خدمت کرنا ہے، ملازم ہے، لہذا ہم کو کہا گیا تو ہم لوگ فوراً جو ہے حاضر ہو گئے۔ تو اس وقت جو ہے حضرات قرآن نے اپنے محنت کے نمونے آپ کے سامنے پیش کیے، ماشاءاللہ سب بچوں کو حضرت قاری صاحب نے بھی سنا۔ ہمارے حضرت قاری عبدالعزیز صاحب جو ہیں پورے عالم میں جاتے ہیں، کہیں برطانیہ میں ان سے ملاقات ہوتی ہے، کہیں افریقہ میں ہوتی ہے، کہیں کینیڈا میں ہوتی ہے، ہر جگہ الحمدللہ قرآن کریم کی خدمت کا بہت بڑا کام اللہ تعالیٰ ان سے لے رہے ہیں۔ یہ بھی ہمارے حضرت قاری صدیق صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی دعاؤں کا نتیجہ اور برکت ہے۔ اللہ مزید ترقیات سے نوازے اور نظر بد سے بچائے۔ آپ تمام حضرات تشریف لائے، ہمارے عرض کرنے پر آپ حضرات نے زحمت فرمائی، اپنی مصروفیات کو بالائے طاق رکھا اور یہاں تشریف لا کر اپنے قیمتی ملفوظات اور باتوں سے ہم سب کو نوازا اور یہ شرف ہم کو عطا فرمایا کہ ہم کچھ خدمت آپ کی کر سکے۔ خدمت تو ہم نے کچھ کی نہیں، لیکن آپ حضرات تشریف لائے، محفل کو 4 چاند لگائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم جیسی مقدس اور بابرکت کتاب کی ہمیں قدردانی نصیب فرمائے۔ اور قدردانی کا ایک حصہ یہ ہے کہ جیسے اور فنون پر توجہ دی جا رہی ہے، اسی طرح تجوید پر بھرپور طلباء عزیز خوب توجہ دیں، خوب مشق کریں اور اپنے ماہر اساتذہ کرام
قاری سلیم صاحب، قاری جاوید صاحب، قاری شاکر صاحب اور ہمارے حضرت قاری اسماعیل صاحب، یہ یہاں کے سب چاند ستارے ہیں، ان سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ اساتذہ کے بیچ میں زیادہ باتیں کرنا اچھا نہیں ہوتا، لیکن حکم ہو گیا، اس بنا پر بولنے کی بیماری کے اعتبار سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اللہ تعالیٰ گستاخی کو معاف فرمائے، یہ بڑوں کی عزت کرنے کی، احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اجلاس کو اپنے فضل و کرم سے مقبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور کیسا آپ کو اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار۔ اللهم افتح لنا بالخير واتمم لنا بالخير واجعل عواقب امورنا بالخير بيدك الخير انك على كل شيء۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الاولى۔ اللهم اعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما۔ اے اللہ اس اجلاس کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما، قرآن کریم کا قدردان بنا۔ اللہ صحت کے ساتھ اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، اس فن کی خدمت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اپنی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے الہ العالمین، ہم نہیں کریں گے تو تیرے بندے دنیا میں بہت ہیں، وہ کریں گے، ہم محروم رہ جائیں گے۔ اللہ ہمیں محروم نہ فرما۔ قرآن کریم کی تلاوت صحت کے ساتھ ہمیں نصیب فرما، نمازیں عافیت کے ساتھ سنتوں کے مطابق قرآن کریم پڑھنے والا اور تلاوت کرنے والا بنا۔ اللہ اپنی رضائے دائمی عطا فرما۔ اللہ ہمارے مہمانان، خاص طور سے آج کے خصوصی مہمانوں کی عزتوں میں، ان کے علم میں، عمل میں برکتیں اور ترقیات عطا فرما، ان کو مقبولیت و قبولیت عطا فرما۔ اے الہ العالمین، ان کا تشریف لانا منظور فرما، ان کی اچھی باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین، پورے مجمع کی مغفرت فرما۔ جنہوں نے یہ بنیاد ڈالی، اے اللہ اس انجمن کو بھی ترقی عطا فرما، اس میں حصہ لینے والا بنا، عافیت کے ساتھ چلنے والا بنا۔ اے اللہ اسے ہر قسم کی بد نظری سے محفوظ فرما اور پڑھنے والوں کو خوب ترقیات سے مالا مال فرما، اساتذہ کی محنتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، اور اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے منظور فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء۔